دوستو، ہزاروں سال قبل طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے بعد ارم اور پھر ان کے بیٹے اوس سے ایک نسل آگے بڑھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی ہلاکت اور تباہی کا قصہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جو کہ سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ اللہ پاک نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور بے تحاشا طاقت عطا کی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے کئی ٹن وزنی بھاری پتھروں کو ایک ہاتھ میں اٹھا کر کہیں دور پھینک سکتے تھے۔ ان لوگوں کی عمر بھی سینکڑوں سال ہوا کرتی تھی اور نہ ہی یہ لوگ بیمار ہوا کرتے تھے۔ یہ قوم پتھروں کو تراش کر گھر اور محل بنایا کرتی تھی اور ارم نام کی بستی میں رہا کرتی تھی، جو بڑے بڑے ستونوں والی بستی تھی۔ اس قوم نے بے حد ترقی کی اور پورے یمن پر قابض ہو گئی۔ یہ بستی ان کے دادا ارم کے نام سے منسوب تھی۔ اپنی طاقت اور ذہانت کے بل بوتے پر یہ قوم دین الہی سے پھر کر سرکش اور نافرمان ہو گئی اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ قوم گمراہ ہی رہی اور راہ راست پر آنے کی بجائے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا اور انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جب یہ قوم کسی صورت راہ راست پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بدعمالیوں کے سبب انہیں شدید ترین طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دوستو، قوم عاد میں خاص طور پر 2 بادشاہ جاہ و جلال والے تھے اور یہ دونوں بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا۔ شداد اپنے بڑے بھائی شدید کے بعد تخت کا وارث بنا۔ شداد کے دور میں قوم عاد ایک وسیع و عریض رقبے پر قابض ہو گئی اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق کو ایک کمال کا عروج بخشا۔ اس نے اپنی ذہانت اور طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے کئی بادشاہوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اپنی سلطنت کو نہایت ہی مضبوط بنا لیا، یہاں تک کہ کسی بادشاہ میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کرتا۔ اس نے اپنی اتنی بڑی سلطنت پر کئی گورنر مقرر کر دیے جو اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ اس تسلط اور غلبے نے اسے اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے ایک روز خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرستش کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جواب دیا، جو حکومت، دولت، عزت، شان و شوکت، شہرت مجھے حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے مجھے بھلا کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی بھی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت اور منصب کی ترقی کے لیے یا دولت کے لیے کرتا ہے، تو مجھے تو یہ سب کچھ میسر ہے، تو میں کیوں کسی خدا کی عبادت کروں؟ علماء اور مسلمین نے بھی، جو سابقہ انبیاء کے وارث تھے، اسے بار بار سمجھایا اور بتایا کہ یہ حکومت اور دولت فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی آخرت میں نجات ہے، اور اسی کے ذریعے جنت کا حصول ممکن ہے، جو دنیا بھر کی تمام دولت اور نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے جب یہ سنا تو تجسس میں پوچھا، مجھے بتاؤ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ ان نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے معلوم ہوئی تھیں، اس کے سامنے بیان کر دیں۔ شداد نے جب یہ سنا تو کہا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی جنت تو میں خود بھی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ماتحت 100 گورنروں کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کر دیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنی پسند سمجھا دی اور حکم دیا کہ پوری دنیا کے ماہر تعمیرات کو میرے شہر یعنی عدن میں بھجوا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اپنے ماتحت بادشاہوں کو حکم دیا کہ اپنی سلطنت میں موجود سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر عدن بھیجے۔ یوں کوئی عدن کے پہاڑ کے ساتھ ایک مربع شہر 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا تھا بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی 100 گز رکھی گئی۔ جب سورج نکلتا اپنی روشنی ان دیواروں پر ڈالتا تھا تو نظر ان دیواروں پر نہیں ٹھہر پاتی تھی۔ اس طرح کی دیواروں سے اس شہر کی 4 دیواریں تعمیر کی گئیں۔ اس کے بعد
چار دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں پر مشتمل تھا اور ہر ستون میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ شہر کے درمیان ایک بڑی نہر بھی بنائی گئی جس سے مزید چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر ہر محل سے گزرتی تھی، اور حوض اور فوارے بھی بنائے گئے۔ ان محلوں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور پتے اور شاخیں زمرد کے تھے۔ ان پر موتی اور یاقوت کی طرح کے اور بھی دوسرے ہیرے جواہرات لگوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب سے معطر کیا گیا۔ یاقوت اور مرجان کے خوبصورت پرندے بنوا کر چاندی کے اینٹوں پر رکھ دیے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر بیٹھتے تھے۔ اس شہر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں اور نہروں میں کچھ کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت بھی جاری کیا جائے۔ بازاروں اور دکانوں کو بھی سجا دیا گیا۔ ہر پیشے اور ہنر مند افراد کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور اس شہر کے بسنے والوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے پہنچانے کا انتظام کریں۔ یہ شہر 12 سال کی مدت میں تعمیر ہوا، لہٰذا شداد نے اپنی تمام امراء اور دولت مند حکمرانوں کو حکم دیا کہ سب اس شہر میں آ کر آباد ہو جائیں، اور فوراً اپنے راؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ بعض علماء اور نصیحت کرنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، اور یہ راستہ بھر ان کا مذاق اڑا کر اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور خدا کے آگے جھکنے کے لیے اور ذلیل ہونے کا کہتے تھے۔ میری قدرت اور طاقت کا اب تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دوستو، اس زمانہ میں لوگ بہت لمبی عمر کے ہوا کرتے تھے، مثلاً جیسے حضرت نوح علیہ السلام کچھ علماء کے نزدیک 900 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ لہٰذا شداد کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بھی اتنا عرصہ زندہ رہے گا، لہٰذا وہ اپنی اس بنائی گئی جنت میں پہنچنے اور موت سے پہلے اپنی بقیہ زندگی اس میں گزارنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ جب شداد اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے اس شہر کے دروازے پر اس کے منتظر تھے اور اس پر سونے اور جوہرات نچھاور کرنے لگے۔ اس متکبرانہ انداز اور شان و شوکت سے چلتے ہوئے جب یہ اپنے شہر کے دروازے تک پہنچا تو ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھنا ہی چاہا تھا تو اسے وہاں موجود ایک اجنبی شخص کھڑے ہوئے دکھائی دیا، جسے دیکھ کر شداد پر ہیبت طاری ہو گئی۔ شداد نے حیران ہو کے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک بار دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے حکم نہیں ہے۔ پھر شداد نے کہا، چلو اتنی ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ پھر جواب ملا کہ اللہ کی طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب نے دوسرا چوکھٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چینخ ماری، جس کے نتیجے میں یہ تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹ اور شان و شوکت سمیت اس ریت کے طوفان اور زمین میں اس طرح سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ دوستو، قرآن کریم میں اس شہر کے بارے میں کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے ان کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھے۔ شداد اور اس کے لشکر کی ہلاکت کے بعد وہ شہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر کبھی کبھار رات کے وقت اس شہر عدن اور اس شہر کے ارد گرد لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے جو اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے، ایک بار اتفاق سے وہاں چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ فرار ہو گیا اور اس جانب نکل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں اس شہر تک جا پہنچے۔ وہاں 2 بڑے بڑے دروازے موجود تھے جو کسی شہر کے معلوم ہوتے تھے۔ جو وہ اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آنے پر آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ہو بہو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کیا تھا، اور سوچنے لگے کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت میں دیکھ لیا۔ اس حالت میں وہ شہر کے مزید اندر گئے جس میں نہریں اور درخت جنت کی طرح کے تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔
آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جوہرات اٹھائے اور واپس چل پڑے، یہاں تک کہ اس وقت کے دارالحکومت دمشق تک پہنچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ سننے کے بعد پوچھا کہ وہ شہر آپ نے بیداری کی حالت میں دیکھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل بیداری کی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کی تمام نشانیاں بتا دیں کہ وہ عدن کے پہاڑ سے فلاں فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا سنا تو انتہائی حیران ہوئے اور علماء کرام سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ واقعی کبھی دنیا میں ایسا شہر بھی بسایا گیا تھا؟ جواب ملا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اب لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ اور مزید یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگت کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جا پہنچے گا اور اس شہر کے عجائبات کو دیکھے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ دوستو، یہ شاندار واقعہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی طاقت اور شان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور دولت اور طاقت کے نشے میں اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ خود کو خدا تک سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت انہیں اتنا بے بس اور مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں بھی قدم نہیں رکھ پاتے۔ بے شک انسان کا مال بھی اس کے لیے فتنہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، سچ مچ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہی ہوگی اور آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر، لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔